یہ پوڈ کاسٹ جنرل محمود کی تصنیف شدہ کتاب 1965 کی جنگ کے اوپر ہے۔ اس کتاب کو ریویو کیا گیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ میری پہلی ملاقات جنرل محمود سے جنوری 1988 میں ملتان میں ہوئی، جہاں وہ فرسٹ اربن ڈویژن کی آرٹلری کو کمانڈ کر رہے تھے۔ میں ایک آرمڈ ریجمنٹ میں، ایک ٹینک ریجمنٹ میں سروس کر رہا تھا۔ بریگیڈیئر محمود سے ہماری جو ملاقات ہوتی تھی وہ بڑی مختصر ہوتی تھی، کیونکہ زیادہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا۔ آرٹلری کمانڈر تھے۔ ایک ملاقات مجھے یاد ہے، جب 3SP میں آرٹلری کارڈر اٹینڈ کر رہا تھا۔ ایک فائر سپورٹ کا کارڈر ہوتا تھا جو کہ ایسے خانہ پوری ہوتی تھی، تو بریگیڈیئر محمود صاحب بھی وہاں تشریف لے آئے اور ہم سب لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل ایسے خانہ پوری ہے، ایک وائٹ واش ہے جسے کہتے ہیں، یعنی چونا اور پینٹ کرنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑی میری گرمی سردی ہوئی۔ بریگیڈیئر محمود کو بات کچھ پسند نہیں آئی۔ بہرحال محمود جو تھے ایک ریجیمنٹل بلی ٹائپ شخصیت تھے، کیونکہ لارنس کالج کی پیداوار تھے، تو دبکے لگانا، بندے کو بلی کرنا، یہ ان کا سٹائل تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میرے بزرگوں کی جہاں 1898 کی زمین تھی، اس کے قریب ہی ڈچ کوٹ کے پاس کہیں موصوف کا چک تھا، لیکن غالباً پاکستان بننے کے بعد یہ آئے تھے، جبکہ ہمارے بزرگ جو تھے انہوں نے 1898 میں یہ جگہ خریدی تھی ستیانہ کے علاقے میں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جنرل محمود راولپنڈی میں کور کمانڈر تھے، اور جب کارگل کا مارکا ہوا تو اس وقت یہ کور کمانڈر تھے۔ اور میرے عزیز دوست کرنل ثاقب نے بتایا کہ جنرل محمود نے 10 کور کا جو آپریشن روم تھا وہ کمانڈر کور انجینئر کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ کیا ہوا تھا، یعنی ایک سٹاف افسر یا بریگیڈیئر ہے انجینئرز کا، اس کو آپریشن روم میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1999 میں جنرل محمود کا جو کردار تھا اس وقت کے وزیر اعظم کو ہٹانے کا، اس سے ہم لوگ کافی متاثر ہوئے۔ دو ہزار 4 میں افغانستان میں تھا، جب معلوم ہوا کہ جنرل محمود نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ غالباً 2007 تھا۔ مجھے اس کتاب کی ایک کاپی 2009 میں ملی۔ 2011 میں جنرل طارق خان نے بتایا کہ یہ کتاب اصل میں سٹاف کالج کی ٹیچنگ ہینڈ بک تھی، جو ایک گروپ ایفرٹ تھی، لیکن جنرل محمود نے اپنے نام سے چھاپ لی، اس لیے بقول طارق خان یہ ایک غیر مناسب بات تھی۔ 2009 سے اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور یہ ایک چھوٹا سا ریویو ہے۔ اس میں اس کتاب کے بارے میں اپنی ناقص رائے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ 1977 میں جب جنرل ضیاء نے وزیر اعظم بھٹو کو معزول کیا، تو اس زمانے میں کافی ایک گرم بحث ہوتی تھی، کیونکہ بھٹو صاحب 1965 میں جو فوج کا کردار تھا یا فوجی انٹیلیجنس کا فیلئر تھا، اس کا کافی مذاق اڑاتے تھے، اور جو مارشل لاء، جو ضیاء کا جو گروپ تھا، وہ بھی 1965 کو ایک بھٹو صاحب کی ناکامی اور سازش بیان کرتا تھا۔
اس زمانے میں یہ 1977 میں یہ ایک آئیڈیا دیا گیا کہ اسٹاف کالج میں یہ پڑھایا جائے کہ 1965 کی جنگ جو ہے وہ تو بھٹو صاحب کی ناکامی تھی، اس نے آرمی کا بیڑا غرق کروایا، ایک جنگ کروا دی جس سے مشرقی پاکستان بھی الگ ہو گیا 1971 میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت یہ اسٹاف کالج کی ٹیچنگ ہینڈ بک جو ہے یہ لکھی گئی ہے، ایک گروپ ایفرٹ تھی، اور جنرل محمود صاحب نے یا جو باقی حضرات جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، انہوں نے ان کا جو مجموعی طور پہ جو ان کا جو تجزیہ تھا وہ یہ تھا کہ جو چھم میں جو اٹیک ہوا گرینڈ سلیم چھم جوڑیاں میں اخنور کی طرف جو حملہ ہوا وہ جنرل یحییٰ اور بریگیڈیئر عظمت حیات کی ناکامی تھی، جو کہ ایک مکمل من گھڑت بات ہے اور اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ بہرحال سب سے پہلے ہم رن آف کچھ کی بات کرتے ہیں۔ رن آف کچھ کے بارے میں جنرل محمود کے کیا خیالات ہیں؟ یہ ایک خانہ پوری کا چیپٹر ہے، اس میں ٹیکٹیکل باتیں تو بہت ہیں لیکن انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کا کافی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے 51 بریگیڈ کا جو حملہ ہے وہ ایک مکمل ناکامی تھی، لیکن اس کے بارے میں لیفٹیننٹ جنرل محمود نے یا اسٹاف کالج کی ٹیچنگ ہینڈ بک نے گول مول باتیں کی۔ بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ 3 انفینٹری کی یونٹیں ایک چھوٹی سی سردار پوسٹ پر قبضہ کرنے میں مکمل ناکام رہیں، جو کہ ایک انڈین بارڈر پولیس کی پوسٹ تھی۔ اچھا، دوسرا جنرل محمود جو ہیں وہ بالکل انفینٹری یونٹ کی کیجولٹیوں کو، یعنی کتنے ان کے بندے اس سردار پوسٹ کے اٹیک میں مرے، اس کو بالکل گول مول کر دیتے ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں کہ تھیں کتنی۔ اور جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بہت ہی کم کیجولٹیز تھیں، یعنی بہت کم بندے ان 3 یونٹوں کے مرے سردار پوسٹ کے اٹیک میں، جس میں یہ 3 یونٹیں مکمل طور پر ناکام رہیں۔ سب سے جو ایک شوق والی بات تھی اور حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ 18 پنجاب نے 2 افسروں کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں، یعنی لیفٹیننٹ ختلانی 18 پنجاب اور کیپٹن نظر توپ خانے کے، ان کو ریکور نہیں کیا، یعنی چھوڑ کر بھاگ گئے، اور وہ آرمی کے ریکارڈ کے مطابق آج تک یہ دونوں کی ڈیڈ باڈیز نہیں ملی آج تک۔ یعنی یہ ایک فوجی لحاظ سے اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ اپنے ایک ساتھی کی، ایک افسر کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں یا آپ کو نہ ملے، اور وہ بالکل گمنام لاوارث جو بھی ہوا اس کے ساتھ انڈینز نے اس کو دفن کیا، یا کوئی گدھ لے گئے، یا کوئی وہاں پہ کوئی بھیڑیے لومڑیاں کھا گئیں، یہ نہیں پتہ، لیکن 2 ڈیڈ باڈیاں آپ نے ریکور نہیں کی۔ اب کیسے اس کو گول مول کیا؟ ختلانی کو، جو کہ 18 پنجاب کے تھے، ان کو ستارہ جرأت دے دیا۔ حسن ابدال میں ان کے نام پر ایک ہال بھی ہے، ختلانی ہال، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی ڈیڈ باڈی کو آپ نے وہاں چھوڑ دیا۔ دوسرے الفاظ میں رن آف کچھ کے بارے میں محمود ایسے فرماتے ہیں کہ 51 بریگیڈ کو کچھ ہوا ہی نہیں، یعنی وہ 51 بریگیڈ کا جو ایکشن تھا وہ تو ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے جس پہ کوئی اعتراض کیا جائے۔ بریگیڈیئر زید خان پاکستانی آرمی کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو جنرل مشرف کے زمانے میں، جس کو سرکولیٹ کیا گیا آرمی بک کلب میں اور ہر افسر کو دی گئی۔ اس میں زید خان فرماتے ہیں کہ 6 بریگیڈ جو ہے وہ جب یہ جنگ کے بعد ایک پوسٹ مارٹم ہوا، ایک ڈی بریفنگ ہوئی جس میں ڈسکشن کی گئی 51 بریگیڈ کے بارے میں،
تو طے یہ ہوا کہ 51 بریگیڈ کی جو سردار پوسٹ میں ناکامی تھی اس کی بنیادی وجہ 6 بلوچ کے کمانڈنگ افسر کرنل زیدی، 18 پنجاب کے میجر نادر علی جو کمپنی کمانڈر تھے اور جنہوں نے سردار پوسٹ کو بغیر کسی اجازت کے چھوڑا، وڈرا کیا، اور ایک آرٹلری کپتان راٹھور اور 8 FF جو کہ آبجیکٹو پر پہنچا ہی نہیں، اس کے کمانڈنگ افسر اور 18 پنجاب کے کمانڈنگ افسر کو بھی مورد الزام ٹھہرایا، 51 بریگیڈ کے کمانڈر کو بھی مورد الزام ٹھہرایا 8 ڈویژن کے اسٹڈی پیریڈ میں، پوسٹ مارٹم میں، بقول زید خان کے۔ لیکن محمود اس کتاب میں بالکل ایک اور تصویر کھینچتے ہیں، کیا یونٹوں کی کیجویلٹی ہوئیں، کیا ہوا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ 6 پنجاب کو 2 ستارہ جرت ملے، لیکن ان کی صرف 2 بندے شہید ہوئے رن آف کچھ میں۔ 18 پنجاب کے ٹوٹل جو نقصان ہوا 65 کی جنگ میں وہ 7 بندے تھے جو کہ شہید ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی کوئی خاص لڑائی نہیں ہوئی، لیکن مزید اس پر بات چیت کی جائے گی۔ ایک اور پاکستان آرمی کی پبلیکیشن جو بریگیڈیئر سعید نے لکھی، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ 51 بریگیڈ کا مورال کافی ڈاؤن تھا۔ سعید یہ لکھتے ہیں کتاب میں کہ بدقسمتی سے 51 بریگیڈ نے سردار پوسٹ پر اٹیک کے بعد اگلے دن انہوں نے پیٹرولنگ کی نہیں، یہ چیک ہی نہیں کیا کہ سردار پوسٹ پر کیا ہو رہا ہے، حالانکہ سردار پوسٹ کو چھوڑ کر انڈین جو بارڈر پولیس ہے وہ اس کے لوگ بھاگ چکے تھے، لیکن 51 بریگیڈ نے نہ وہاں پیٹرولنگ کی نہ چیک کیا، بس وہاں سے واپسی کا رخ کیا اور قصہ ختم ہو گیا۔ محمود کی اسٹاف کالج ٹیچنگ بک یہ گول کر دیتی ہے بات کہ لیفٹیننٹ خطلانی جو تھے جب وہ شہید ہوئے تو کمپنی ان کی ڈیڈ باڈی چھوڑ کر بھاگ گئی، اور خطلانی کو ظاہر ہے کہ ستارہ جرت دیا گیا، لیکن مسئلے کو تو گول کیا گیا نا کہ اس کی ڈیڈ باڈی آپ چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ محمود کی اسٹاف کالج ٹیچنگ ہینڈ بک اس کا ذکر ہی نہیں کرتی کہ 2 افسروں کی ڈیڈ باڈیاں چھوڑ کر آپ لوگ چلے گئے۔ یہ خطلانی کی تصویر ہے ایک، اور بات یہ ہے کہ خطلانی کو ستارہ جرت تو آپ نے دے دیا، لیکن آپ نے اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کے جسد خاکی کو آپ نے، جس کو اردو میں کہتے ہیں جسد خاکی، اس کو آپ نے مطلب ریکور نہیں کیا، آپ چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ تو کوئی بات نہیں بنتی۔ بہرحال محمود جو ہیں یہ وائٹ واش کرنے کے، گول مول کرنے کے تو یہ ماہر ہیں۔ یہ ایک لمبا چیپٹر ہے یہ دوسرا کشمیر سیکٹر کا، اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن وہ ایک اگلی پوڈ کاسٹ میں۔ بہرحال محمود کی جو اسٹاف کالج ٹیچنگ ہینڈ بک ہے وہ اپنی کتاب میں 12 ڈویژن کا جو بھی مسئلہ ہوا اس پر مگر مچ کے آنسو تو روتا ہے، لیکن کوئی ٹھوس بات بیان نہیں کرتا۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ محمود نے ٹیچنگ ہینڈ بک میں اسٹاف کالج میں یہ تو لکھ دیا کہ 12 ڈویژن نے شمال کے علاقے میں کیا کیا تھا، یعنی دریا نیلم کے علاقے میں یا حاجی پیر کے علاقے میں، لیکن 12 ڈویژن نے راجوڑی، نوشہرہ اور نچلے علاقے میں کیا کیا تھا وہ بات گول کر دی، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، نقشہ بھی کوئی نہیں۔ اس پہ ہم ایک دوسری پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی انہوں نے گول مول باتیں کی ہیں، کوئی واضح بات نہیں کی، لیکن بہرحال اب کتاب تو بہت موٹی ہے، ظاہر ہے ٹیچنگ ہینڈ بک ہے، بقول جنرل طارق خان کے یہ ٹیچنگ ہینڈ بک تھی اسٹاف کالج کی، لیکن اس میں بہت خامیاں ہیں، اس میں بہت سوالی باتیں ہیں،
اور کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کتاب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. تھینک یو.